इशारे किनारे की बात नहीं है। मोमिनीन की सादगी इतनी ज्यादा हो, ये खराबियां क्यों होती, इन खराब लोगों को पावर क्यों मिलता है? इसलिए कि अवाम इनको बड़ा समझती है। एसोसिएशन ऑफ इमाम महदी जिसके लिए उलमा का ऐसा मानना है, और ये बात सच नजर आती है कि जिसका ताल्लुक अंजुमन हुज्जतिया से है, जिसका ताल्लुक ईरान में इनकलाब से पहले था, और जो इनकलाब के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ काम करती रही है, वहां बैन थी। इनके अकायद बड़े अजीब अकायद हैं, उन सबकी फुर्सत नहीं कि बयान किए जाए। उस एसोसिएशन ऑफ इमाम मेहदी का एक शख्स जिसका नाम शबीब, बेदीन किस्म का इंसान, उसने उन शख्सियात के खिलाफ जबान खोला जिनके बारे में बोलने की उसकी औकात नहीं। और फिर उसके बाद बोलने, अभी बाज लोग कहते हैं, ताज्जुब है कि अभी भी बाज लोग कहते हैं कि सही, हमें उन लोगों पे ताज्जुब है। आप सोचिए, जब कौम में ऐसे अहमक हैं तो बातिल को मेहनत करने की जरूरत ही क्या? तारीख इस्लाम में ऐसे अहमक थे कि जिनको इस बात का पता ही नहीं था कि जिस मामले पे झगड़ा हो रहा है ये ऊंट है कि ऊँट नहीं। मशहूर वाक़या है, उस वक्त हाकिम शान ने कहा था कि जाके अली से कह दो कि हमारे पास ऐसे लोग। तारीख है, आप इसीलिए बार बार कहते हैं कि कुरान पढ़ें, तारीख देखें, खुद ब खुद सारी चीजों से बचें। कोई चीज आज नई नहीं, सब तारीख से लाई जाए। आज भी लोग कहते हैं फेक प्रोपेगेंडा है, इसमें फेक प्रोपेगेंडा क्या है? सारी चीजें सामने हैं, सब देख रहे हैं, सुन, इसमें फेक क्या? अगर किसी को लगता है कि ये वीडियो या ऑडियो ये क्लिप गलत है, चाहे वो टेस्ट करा दे, चेक करा दे। तो खुद चाहते हैं अल्लाह करे गलत निकले, हमारी कौम में ऐसी बदनवानी ना पैदा हो। अफसोस तो इसी बात का है कि गलत नहीं, सही। लिहाजा इन लोगों का काम यह है कि ये दीन में शुबहात पैदा करते, हर उस शुबहे की तरफ हमने आपको मुतवज्जे करने की कोशिश की। कोई मौका नहीं कि सारे शुबहात हम मौलाना मिसाल पास पेश करते हैं। मसलन ग़ैबत इमाम में हुकूमत जायज़ नहीं, हालांकि खुद यही शख्स इसने एनसीपी ज्वाइन किया। मानने वाले एक मतवा भी नहीं पूछा कि भाई आप ही तो कहते हैं कि हुकूमत जायज़ नहीं हो, आप खुद देखें ना कितने अहमक लोग हैं। ऐसे फॉलोअर मिले तो कोई भी कुछ भी कर सकता। ये सवाल किसी के ज़हन में नहीं आया? जब हुकूमत एक आदिल मर्जा के जरिए हो तो नाजायज, फासिको फाजिर के जरिए हो तो खुद शरीक। खुद इतनी सी बात बता देती है कि तुम क्या हो, क्या करना चाहते हो। तुम्हारी साहिबाने अदल से नहीं पटती है, तुम्हारी फासिको फाजिरों से पटती है। क्योंकि जो जैसा होता है वैसे को पसंद करता है, वैसे उसे दोस्ती करता है। और माँ के साथ तुम्हारी नहीं पढ़ सकती। इस तरह से वो जो क्लिप सामने आई, बात जो बयान हो रही है उस बात को देखें। अभी एक चीज, अगर हालांकि ये बातें बहुत दिनों से हो रही हैं, आपने सोशल मीडिया में सबकी, लेकिन देखिए थोड़ा सा हर एक के चेहरा एक अजीब चीज है कि जो आदमी इसका ठीक है एक हफ्ते से है, लेकिन इंतजार नहीं था। जब अजीब चीज होती है तो जहन थोड़ा सा तशवीश होती है चेहरे। लेकिन कोई ऐसा मैटर हो जिसको सब लोग हंस के सुन रहे हैं, तो इस बात की दलील भी कोई नई चीज नहीं है, होती आई, नॉर्मल है। ये जो सामने बैठे अफराद हैं, क्या कहें, शागिर्द के लिए सामने वाले के पास इल्म जरूरी है, वहां दोनों एक जैसे। लेकिन बहरहाल इस्तिलाह उनका हंसना, हंस के आगे आगे बोलना, और खुद बाद में उस शख्स का शबीब का ये इकरार करना कि 2 साल पुरानी, यानी 2 साल पहले ये चीज आपके यहाँ नॉर्मल थी। अब क्या हाल होगा इसका? अब इसका क्या हश्र होगा? लिहाजा और फिर उसके बाद जो बातें वो कहने वाला है वो आगे आगे कहना, ये सारी चीजें इस बात की दलील है कि ये जो माहौल है ये माहौल दीन के हक में नहीं। और इस क्लिप को देखें, अभी तो 1-2 तकरीर है ना, 3 मान लीजिए। एक वो तकरीर जिसमें जनाब मूसा को नाउजुबिल्लाह मुस्लिम कहा गया, 302 से उनको खिताब किया। पता है आप देखें, ये कोई
اپنی امت سے ایسے خطابات کی توقع رکھ سکتا ہے؟ جناب موسیٰ کے لیے ایک شیعہ کہے، کتنی عجیب بات ہے. اور ایک تقریر جس کی 2-3 کلپ آئی جس میں ہونا چاہیے، اور ایک کلپ بھی جس میں جو تھوڑا سا آغا حسن نصر، 3 تقریر کی 4 کلپ آئی ہیں، تو اتنا زہر دکھ رہا. 3 تقریر کی 4 کلپ آئی ہے یا 5 کلپ آئی ہے تو اتنا زہر. تو اگر پوری تقریر مل جائے، ساری تقریریں مل جائے. اب سمجھ میں آیا کہ کیوں یہ انڈر گراؤنڈ کلاس ہوتا ہے. ہم نے بارہا آپ سے کہا کہ ہمیشہ چھپائی غلط چیز جاتی ہے، صحیح چیز نہیں چھپائی جاتی. بے شک بے شک، بہت کب ہمارے علماء نے چھپا کے مجلسیں کی، کب چھپا کے محفلیں ہوئی، کب چھپا کے دروس ہوئے. آپ جائیے حوض علم یعقوب میں، وہ درس خارج کی جس کو پڑھ کے لوگ مجتہد بنتے ہیں، جا کے بیٹھ جائیے، کوئی آپ سے پوچھے گا نہیں کون. علماء یہاں موجود ہے، گواہ ہے، کسی بھی عالم سے پوچھ، ایک دم عام ہوتا ہے. کیونکہ وہاں تو وہ بھی نہیں ہے، اٹینڈنس بھی نہیں ہوتی ہے کون آیا. زبردستی تو نہیں آتے ہیں گھر سے بچے جیسے بھیجے جاتے ہیں، جو ذوق سے شوق سے جاتے ہیں. کوئی پوچھے گا نہیں آپ سے کہ تم فارسی بھی سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو، عربی جانتے نہیں ہیں، کیوں آ گئے یہاں. پورا حوزہ عمومی کلاس دے رہا ہے. یہ کون سا علم ہے جس میں اوپر سے نیچے تک کسی کے پاس کوئی علم نہیں، لیکن اتنا بڑا علم ہے کہ وہ چبا کے لیا جاتا ہے. صرف یہی ایک پوائنٹ ہمارے سمجھنے کے لیے کافی ہے. کیوں ایسا ہے کہ اتنی سی بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی اور اتنے بڑھتے جا رہے ہیں. بہت سی بات، کتنی باتوں کو عرض کریں، یہ باتیں مجھے عرض کر کے آئے، جلدی جلدی بعض باتیں عرض کر کے آئے. بار بار یہ دہائی دی جاتی ہے، بہت سال سے ہم سن رہے ہیں کہ یہ نصاب آغا سیستانی کو دکھایا گیا. کون سا نصاب؟ جس نصاب میں جناب موسیٰ کو مجرم کہا گیا، یہ آغا سیستانی کو دکھایا گیا. جس نصاب میں رہبر کی توہین ہوئی، آغا سیستانی کو دکھایا گیا. جس نصاب میں خود آغا سیستانی کا استہزاء ہوا، یہ دکھایا گیا آغا سیستانی کو. جس نصاب میں آغا حسن نصر اللہ کی توہین ہوئی، دکھایا آغا سیستانی کو. بیوقوف بنانے کی چیز ہے. کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ 2 نصاب ہے، جیسے ہاتھی کے 2 دانت ہوتے ہیں، دکھانے کے اور ہیں، کھانے کے اور ہیں. سبحان اللہ. بنانے کی چیز ہے. یہ نصاب دکھانے کی دعائی چھوڑ دو، اس لیے کہ حقیقت کھل کے سامنے آ گئی، قلعی کھل گئی. جب تک قلعی تھی تم کہتے رہتے چاندی سونا ہے، اب کھل گئی، معلوم ہو گیا کہ اندر کیا. اب یہ کوئی چھپانے والی چیز نہیں. اور جو اصل گفتگو ہوتی ہے کہ جس گفتگو میں علماء و مرجعیت کے خلاف ذہن کھلا جاتا ہے، وہ کسی نصاب میں لکھا ہوا نہیں، وہ زبان نہیں. ورنہ آپ دیکھ لیں، یہی وہ افراد ہیں، اتحاد کی بات ہوتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے، حکومت کی بات ہوتی ہے ان کو برا لگتا ہے، ولایت فقیہ کی بات ہوتی ہے ان کو برا لگتا ہے. حتیٰ اس حد تک یہ لوگ شدت پسند ہیں. یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو پرابلم ان کے اندر تھی ہمیشہ انہوں نے وہ دوسروں پہ لگانی چاہیے. شدت پسند دیکھیں نا، ان 3 تقریروں سے وہ شدت پسند کتنا ہے، طنز کتنا ہے، دوسروں کا مذاق اڑانا، ہمیشہ انہوں نے دوسروں پہ یہ نسبت دی. طنز ہوتا ہے اور مذاق اڑایا جاتا ہے اور شدت. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تم ایک اپنی اسپیچ لیا معلوم ہو جائے کتنے پانی میں. کھل کے سامنے آیا نا. لہذا آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ اس طرح سے باتیں ہوتی ہیں کہ جس کی بنیاد پہ لوگ الگ اس حد تک شدت پسند ہیں کہ جب سے آیت اللہ سیستانی کا اتحاد بین المسلمین کا اسٹیٹمنٹ سامنے آیا، ان بدبختوں نے آغا سیستانی کی تقلید چھوڑ دی. آسان نہیں ہے بھائی کی تقلید چھوڑ دی. بعض ان کے ذمہ داروں نے برا کہا. پوری تاریخ سیاہ ہے، کس بات کو پیش کیا جائے اور کس چیز کو کہا جائے. ایک تو معاملہ نہیں. آغا حسن نصر اللہ کون ہے؟ آغا حسن نصر اللہ جس نے 33 دن کی جنگ میں اسرائیل کو اس کی اوقات دکھا دی. اب سوچئے کہ حسن نصر اللہ اسرائیل کو بھی کھلتا ہے اور خلیل نصیر کو کھلتا ہے. کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ اسرائیل کو حسن نصر اللہ سے پرابلم ہے، شریف رضوی کو پرابلم ہے.
اگر حسن رسول اللہ اسرائیل کے حامی ہوتے تو شبیب رضوی کی نگاہ میں عقل مند ہوتے، چونکہ یہ مدافع اسلام ہے لہذا انہوں نے اس کو نعوذ باللہ ان کو پاگل کہا ہے۔ سوچئے اب اور ساری باتوں کو ملائیے، بہت سی باتیں ایک آدھ جملے میں ہم کہتے ہوئے چلے، تفصیل میں نہیں جائیں گے کہ ہمیشہ جب بھی اسلام اور علماء کے دفاع میں کھڑے ہونے کی بات آئی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ غیبت امام میں کوئی بھی پروٹیسٹ نہیں کریں گے۔ تم آقا حسن رسول اللہ کے مقابلے میں کیوں پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ غیبت کے مقابلے میں کیوں بول رہے ہیں؟ تاریخ میں تم آقا زکزکی کے لیے نہیں آئے ہو اور آج پورا ایسوسیشن شبیب رضوی کے حمایت میں آ گیا۔ تم آغا شیخ نمر کے لیے نہیں آئے ہو، شبیب رضوی جیسے فاسق و فاجر کی حمایت کے لیے آ گئے۔ تم دین کے دوست دا، تمہارے لیے دین کی اہمیت نہیں ہے، تمہارے لیے شبیب رضوی ایک بت کا نام ہے جس کو تم پوچھ کے وہی تمہارا دین ہے، وہی عاقبت ہے۔ تو سن لو کہ جب شبیب رضوی علماء و مراجع و دین کے خلاف ہے تو نہ دنیا اچھی ہے نہ عاقبت اچھی۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ نہ آج تک کسی سیدہ زینب کے حرم پہ حملہ ہوا، ایک ایسوسیشن کا آدمی نکلا ہو تو بتائیے۔ یہ لوگ خالی بیٹھ کے صرف یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ فلاں موقع پہ نکلے فلاں پہ نہیں نکلے، اس پہ قدس پہ نکلتے ہیں اور مثلا بقی کے لیے نہیں نکلتے، نہیں نکلتے ہیں، اس پہ بھی نکلتے ہیں بقی پہ بھی نکلتے۔ تم کب نکلے؟ سوائے شبیب رضوی کے کبھی نکلے ہو تو بتاؤ۔ تمہارا